سورت کا نام ہے سورہ بروج، اور اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے سے آپ کو اور ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جو کافر مومنین کو، اللہ پر ایمان رکھنے والے بندوں کو ستاتے ہیں، دنیا میں انہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو اللہ کا عذاب ان ستانے والوں پر جب بات حد کو پہنچ جاتی ہے، ایک نہ ایک دن آتا ہے۔ جب بات حد کو پہنچ جاتی ہے تو ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ ان کو آتی ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلے گا، اور دوسرے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے اور ہمارے دل میں جو ایمان ہے، یہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے دل میں جو ایمان ہے، اس ایمان کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے نہ کوئی مجاہدہ کیا، نہ محنت کی، نہ قربانیاں دی، بس ہم ایک مومن گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، بس ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایمان حاصل کرنے کے لیے، ایمان کو لینے کے لیے کوئی قربانی دی کوئی قربانی؟ کچھ نہیں۔ اور جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے نا؟ جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہو جاتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ قدر اس وقت ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ محنت کے بعد، خون پسینہ ایک کرنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کی پھر محنت ہوتی، اس کی قدر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دادا اپنے پوتوں کو، سمجھے، ایک بڑے میاں کو میں جانتا ہوں، اپنے پوتوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ زمین، یہ پراپرٹی میں نے بہت محنت سے کما رکھی ہے، اور تم جو ہے نا اس کو ختم کر کے رہو گے۔ بہت ہیں ایسے لوگ۔ تو یہ ایمان جو ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہے، اس کی قدر بہت ضروری ہے۔ اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ ایمان حاصل کرنے کے لیے جان تک کی بازی لگا دیا کرتے تھے، جان تک کی، مال کی نہیں۔ مال تو آنے جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کل نہیں تھا آج ہے، لیکن سب سے پیاری جو چیز ہوتی ہے دنیا میں، وہ آدمی کی جان ہوتی ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جن لوگوں نے اپنی جان ہی قربان کر دی ایمان کے لیے، جان لٹا دی، اپنا پورا گھرانہ جو ہے ذبح کروا دیا۔ جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یوں کہتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر 10 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، تقریباً 12,000، کتنے؟ تقریباً 12,000 مسلمانوں کو اپنی قربانی دینی پڑی صرف ایمان کے لیے۔ 12,000۔ کیا ہے واقعہ سناتا ہوں۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اس آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے۔ برج کا مطلب ستارے، جس میں بڑے بڑے ستارے ہیں، گرہیں ہیں، سٹار ہیں۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی قسم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، جس کا تم سے وعدہ کیا، وہ ہے قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کا وعدہ کیا گیا ہے کہ آئے گا۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور شاہد اور مشہود کی قسم۔ شاہد کہتے ہیں آنے والے کو، اور مشہود کہتے ہیں اس دن کو جس میں جمع ہوا جائے۔ تو بعض کہتے ہیں، علماء نے کہا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں اور جمعہ کا دن خود ہی چل کے آ جاتا ہے۔ اور مشہود کہتے ہیں اس دن کو جس دن میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اور وہ ہے عرفہ کا دن، جس دن حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں عرفہ کے میدان میں۔
تو उस दिन को कुरान करीम में मशहूद कहा गया। वो दिन जिस दिन में लोग अपने घरों को, अपने मुल्कों को छोड़ करके वहाँ जमा और इकट्ठे हो जाते हैं, उस दिन की कसम, क्योंकि वो बहुत बड़ा दिन है। और जुमे के दिन की भी कसम खाई गई तो अंदाज़ा लगाओ कि जुमे के दिन की भी अल्लाह के नज़दीक कितनी कद्र व कीमत है। क्योंकि कसम जो खाई जाती है वो बहुत ही बड़ी चीज़ की कसम खाई जाती है। तो पता चला कि फिर जुमे के दिन, जुमे का जो दिन होता है, हमें इस दिन में ख़ास तैयारी करनी चाहिए। जुमे के दिन में क्या तैयारी करनी चाहिए? अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे जहन में होना चाहिए कि भाई आज जुमे का दिन है, समझे, और आज 11 बजे ही मुझे अपना कारोबार बंद कर देना है। नहाऊंगा, बाल बनवाऊंगा, समझे, नहाऊंगा, कपड़े प्रेस करवाऊंगा और मस्जिद में सवेरा जुमे के दिन जाऊंगा। और फिर जो वहाँ अल्लाह की बात होती है, रसूल की बात होती है, उसको सुनूंगा, नमाज पढ़ूंगा। ये होना चाहिए या नहीं? और अभी क्या हो रहा है? जुमे की नमाज का वक्त हो गया, अजान हो गई और फिर भी सड़कों में घूम रहे हैं। जुमे के दिन की कोई वक़्त है ही नहीं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जुमे के दिन की कसम खा रहा है। इतने दीन से दूर होते जा रहे हैं हमारे नौजवान। कुतिला अस्हाबुल उखदूद, खंदक वाले, वो लोग जिन्होंने आग की खंदकें खोदी, वो हलाक बर्बाद हो गए। मुझे याद पड़ता है कि ये वाक़या शायद मैंने पहले भी सुनाया, अगर आ गया हो तो ठीक, कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर सुन लें, नहीं आया हो तो नया है आपके लिए। और फिर अगर आ गया तो क्या बात है, एक वाक़े को, एक चंद आयतों को अगर 2-3 बार सुना दिया जाए तो उससे तो ईमान और ताज़ा होना चाहिए। बहरहाल वाक़या क्या है? यूँ कहते हैं कि यमन के अंदर एक बादशाह था जिसका नाम बताया गया है यूसुफ ज़ू नवास। ये काफिर बादशाह था। यमन में एक बादशाह था, काफिर बादशाह, जिसका नाम भी मैंने बताया। इस बेवकूफ़ बादशाह ने दावा कर रखा था कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही तुम्हें रोज़ी देता हूँ, मैं ही तुम्हें ज़िंदगी देता हूँ और मेरे ही हाथ में तुम्हारी मौत है। अजीब, कितना बेवकूफ़ आदमी। भला किसी इंसान के हाथ में